ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو، جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز، جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو، لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے۔ چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا پھر تیسرے بار کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے۔ 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے پتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازیں آ گئی۔ سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں۔